فرش بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے، فرش بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے، خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے، خلد سے فاطمہ نکلی ہے میرے گھر کے لیے، اور موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم، زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے، زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے، ہے سلوات۔ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، رون ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، رون ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کہ توخ زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزید اب ہے تیری تباہی، کہ توخ زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، کہ کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کہ کچھ قدم شے بڑھے ہر کی جانب، کہ کچھ قدم ہر بڑھا شے کی جانب، کہ کچھ قدم شے بڑھے ہر کی جانب، بشک دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، بشک دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، مرحومہ مغفورہ ریحانہ بانو، عزیزہ فاطمہ بنت ابو طاہر، شمیم اختر ابن ابو طاہر کی وفات۔
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن يبدأ أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا وربة الله بن زيد وابن مرجانة وعلى أبو سفيان وعلى شمران وعلى زياد وعلى عمر بن سعد في يوم القيامة. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حاضرین گرامی قدر، محترمداران سرکار سلطان کربلا، موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے کہ یہ دن آزاد اور مجلس اثار ثواب برائے ترغیب ہو ایک مرحومہ اور مغفورہ سلسلے سے منعقد کی گئی تاکہ ہم جو ذکر کریں، جو سنیں، اس کا ثواب جو ہمیں ملے گا تو وہ ملے گا، لیکن یہ کہ جو بنا بنا اس عبادت کی اسے بھی ثواب ملے. لہذا اس لیے کہ ذکر حسین، ذکر علی اور خاندان رسالت کا ذکر اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہے کہ جب انسان کہیں بھی ہو اور یہ ذکر کر رہا ہو تو اس کا وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ کھڑی عبادت میں شمار ہو. اور ان کا ذکر اتنا عظیم ذکر ہے کہ جس فریضے کو خدا خود انجام دے رہا ہے. سورہ دہر میں ارشاد ہوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کبھی ایسا وقت آیا، کبھی ایسا زمانہ آیا کہ جب ہم نے ان کا ذکر نہ کیا. کتنا عظیم ذکر ہے، کتنا شریف ذکر ہے کہ جس فریضے کو خدا خود انجام دے رہا ہے کہ جب زمانہ نہیں ہے، دنیا کائنات نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہیں اور ان کا ذکر کرنے والا پروردگار ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. پھر آگے بڑھ کے خدا نے اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا وہ مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے، لیکن اس پیدا کرنے کا مقصد، اس پیدا کرنے کی غرض، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ تم مشکلات میں گرفتار ہوتے رہو، نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہمارا یہ وقت، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی سی مشکلوں میں، چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں میں یہ ہم مبتلا اور گرفتار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پروردگار کی آزمائش ہے یہ کہ ہمارا بندہ کتنا کامیاب ہو رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد.
کہ جو خلیفۃ اللہ ہیں، اوصاف الہی کا مظہر ہیں، العطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا، اور اللہ نے جب پیدا کیا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، تمہیں قوت سماعت بھی عطا کی ہے اور قوت بصارت بھی عطا کی ہے، کہ جب اب ہم نے تمہیں قوت سماعت عطا کی اور قوت بصارت عطا کی تو ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں کہ تمہارے اندر کتنا حوصلہ پایا جاتا ہے کہ تم ہمارے مخصوص بندوں کے ذکر کو کتنا سنتے ہو اور ان کو کتنا برداشت کرتے ہو، ہمارے مخصوص بندوں کہ جس کا ذکر ہم نے کیا، جس کا ذکر ہم مستقل کر رہے ہیں، تو ان کے فضائل تم کتنا سنتے ہو۔ قوت سماعت اسی لیے آتا ہے اور قوت بصارت ہم نے اس لیے عطا کی تاکہ تم انہیں دیکھ سکو۔ دو چیز ہیں، ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، بصیرت کہتے ہیں دماغ کی روشنی کو۔ آنکھ میں روشنی ہے تو انسان دیکھے گا، دماغ میں روشنی ہے تو صحیح راستہ نظر آئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ ہم نے تمہیں قوت سماعت بھی عطا کی، قوت بصیرت بھی عطا کی، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان ہوا اب تمہارا اختیاری عمل ہے، چاہے صراط مستقیم پر چل کے شکر گزار بن جاؤ یا اسے ٹھکرا کے کافر ہو جاؤ، یا اسے ٹھکرا کے کفر اختیار کرو۔ یہ تمہارا اختیاری عمل ہے، تمہارا اختیاری عمل ہے۔ ہم نے بغیر ہدایت کے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بغیر ہدایت کے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، یعنی ماضی میں ہدایت ہم اس کی فطرت میں رکھ چکے ہیں۔ جب خدا نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہدایت تمہاری فطرت میں ہم رکھ چکے ہیں، صراط مستقیم دکھا چکے ہیں، تو پھر یہ کائنات میں آنے کے بعد، بارگاہ پروردگار میں حاضری کے بعد یہ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ہے کہ نہیں؟ نمازوں میں مسلسل دعا ہو رہی کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ دو چیزیں، ایک یہ کہ ایک انسان پوری زندگی نماز میں یہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پوری زندگی صراط مستقیم کو دیکھا نہیں، بغیر صراط مستقیم پر چلے ہوئے، بغیر صراط مستقیم کو دیکھے ہوئے اب یہ کائنات سے رخصت ہوا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو جس نے پوری زندگی نہ صراط مستقیم دیکھا نہ اس پہ چلا تو وہ بہشت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بہشت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایسا معلوم یہ ہوا کہ پوری زندگی بارگاہ پروردگار میں آنے کے بعد جو دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان نہ صراط مستقیم کو دیکھا ہوا ہے، نہ صراط مستقیم پر چلا ہوا ہے کہ نہیں، اور کائنات سے یوں ہی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے کہ
کا خود ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے کہ جو خود صراط مستقیم ہیں. صلوات پڑھیں محمد. ایسے لوگوں کی پیروی نہ کی جائے کہ جو صراط مستقیم پر خود نہیں چل رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کہاں سے چلائیں؟ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا، اے عمار، جب ساری کائنات ایک راستے پر چل رہی ہو اور علی تنہا ایک راستے پر ہو، تو کائنات جس راستے پر چل رہی ہو اس راستے پہ نہ جانا، تم علی کی اقتداء میں رہنا. اس لیے کہ نبی نے بتا دیا کہ دیکھو ساری کائنات ایک راستے پر ہو لیکن تنہا جہاں علی چل رہے ہو صراط مستقیم وہی ہے. پوری زندگی گزری جا رہی ہے، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، اس کی ہدایت کر. اور خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے بغیر ہدایت کے پیدا ہی نہیں کیا. ہدایت اس کی فطرت میں ہم رکھ چکے ہیں. اب یہ تمہارا عمل ہے کہ کائنات میں جانے کے بعد تم صراط مستقیم پر چلو یا اسے ٹھکرا دو. اب کائنات میں آنے کے بعد جب ہم نے راستوں کو دیکھا تو بہت سے راستے ملے، بہت سے راستے ہیں. منزل سب کی ایک ہے، سب کے ہاں یہی کہ ہمیں بہشت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا، ہمیں سورگ میں جانا. ہمارے ہاں تو مرحوم لکھا جاتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں فورانی جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو منزل کیا ہے کہ جب قدم کائنات سے ہمارا اٹھے، جب ہم کائنات سے جائیں تو ہم اس منزل پر جائیں کہ جو ہماری خواہش ہے، جسے بہشت کہتے ہیں، جنت کہتے ہیں، سورگ کہتے ہیں، وہاں انسان پہنچے. لیکن وہاں تک جانے کے سب نے راستے بتائے کہ اس طرح سے، اس طرح سے، اس طرح سے، اس طرح سے، ایسے ایسے سب. لیکن زندگی جینے کا اور صحیح راستہ ہے کیا، کہ کیسے اس منزل تک ہم پہنچیں. لیکن دو چیزیں، ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین. دین ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین تو 3 ہی ہیں. ٹھیک ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت. 3 ہیں امت مسلمہ میں اصول دین. لیکن جب بات مذہب کی آئے گی تو پھر اصول دین یہاں 3 نہیں ہوں گے، 5 ہوں گے. ہمارے یہاں یہ نہیں کہ اصول دین 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، لیکن اصول دین اور مذہب 5 ہیں. اگر اصول دین 5 ہوتے تو پوری امت مسلمہ 5 تسلیم کرتی. لیکن مذہب جعفریہ میں اصول دین اور مذہب کو ملایا جاتا ہے ساتھ میں، یہ 5 ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمارا وہ مذہب تنہا ہے جو خدا کو عادل مانتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو توحید کی عدالت کے قائل ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ خدا خود جہنم میں اپنے قدم کو ڈالے گا.
خداؤں کو نہیں مانتے کہ جو خود اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دیں. ہمیں سورہ بقرہ میں ملا کہ جہنم کے ایندھن وہ ہوں گے کہ کائنات میں جن کی پوجا اور عبادت کی گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد. وہ ہوں گے، خدا نہیں ہوگا. خدا کی ذات، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، اس کے ہاں عدالت ہے. اگر اس کے ہاں عدالت نہ پائی جائے گی تو پھر کہاں پائی جائے گی؟ وہ عادل ہے، وہ عالم الغیب. تو ہمارے ہاں اصول دین 5 کیوں ہیں؟ چونکہ مذہب جعفریہ کو ملایا گیا، عقائد جعفریہ کو ملایا گیا اس میں. اور پھر اسی لیے نبوت کے بعد امامت ہے. جب نبوت کار رسالت کو انجام دے دے، اس کا کام مکمل ہو جائے، تو پھر اب اس دین کی حفاظت کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی پروفیسر کی سیٹ پہ بیٹھ کے کسی پرائمری کے ٹیچر نے لیکچر دیا ہو؟ بتائیں، ہے کبھی دیکھا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ پروفیسر نے آ کے پرائمری میں لیکچر دیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائمری کلاس کی اہلیت رکھنے والے کسی پروفیسر کی سیٹ پہ بیٹھ کے لیکچر دینا شروع کر دیں. جب کائنات کا قانون یہ ہے تو بارگاہ رسالت کا کیا قانون ہوگا؟ خداوند عالم کا کیا قانون ہوگا؟ کہ معصوم کا وصی و جانشین معصوم ہی ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. جب دین معصوم نبی کے ذریعے سے مکمل ہوا تو پھر اس دین کی حفاظت کوئی غیر معصوم نہیں کرے گا، معصوم کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ دین، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور قیامت تک کے لیے ایک معصوم کو کائنات میں پردے میں رکھا تاکہ اس دین کی حفاظت ہوتی رہے. یہ دونوں الگ الگ چیز. دین اور مذہب کو سمجھا کیسے جائے؟ دین راستے کا نام ہے، مذہب قوانین کا نام ہے. ہر ملک میں بہت سے راستے ہیں، چلنے کے لیے راستے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں سے لکھنؤ تک جائیں راستے، لیکن یہاں جب آپ گاڑی کو چلائیں گے تو آپ بائیں طرف سے چلیں. کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں تو راستہ وہی ہے. جو چیزیں آپ کو راستے میں یہاں ملیں گی وہی چیزیں بنانے کے لیے راستے میں وہاں ملیں گی. راستہ وہی ہے، لیکن اب چونکہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں قانون بدل گیا. تو دین کا نام ہے راستہ اور مذہب کا نام ہے قانون. کیونکہ راستے پہ چلنے کے لیے قانون ہوتا ہے، کہیں ڈیوائیڈر ہے، کہیں موڑ ہے، کس طرف سے جانا ہے، کیسے آنا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ اپنی منزل تک صحیح و سلامت پہنچ جائیں. ہماری منزل دنیا نہیں ہے، وہاں تک پہنچ
پہنچانے کے لیے راستہ جو دیا وہ دین کا دیا، اور اس راستے پہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے تو اسے مذہب کا قانون دے دیا۔ اور مذہب میں جو سب سے اچھا مذہب ہے خدا نے ہمیں اس مذہب میں پیدا کر دیا۔ اگر ایک سجدہ ہمیں اگر عمر نوح میسر ہو جائے اور ایک سجدے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں پھر بھی کم۔ کیوں؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دین اور مذہب سے وابستہ ہیں۔ اب چونکہ ہم اس دین اور مذہب کے ساتھ چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چلیں گے راستے میں بہت سے لوگ آپ کو روکیں گے، کہیں راستہ اگر آپ بھول گئے معلوم کرنا چاہیں گے۔ بہت سے ایسے شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو راستہ بھٹکا دیں اور اتنی صاف گوئی کے ساتھ اور اتنی ٹھٹائی کے ساتھ بے جھجک ہو کے آپ کو راستہ بتائیں گے کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ آج کا زمانہ آپ دیکھیں نظر اٹھا کے، ہر انسان جسے دین نہیں پتا وہ بھی دین سمجھانے لگا، جسے کچھ نہیں پتا وہ دین کی باتیں کرنے لگا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہر انسان، اور یوٹیوبرز نے تو آفت ہی مچا کے کیا کہنا، ایسے کھولیے کچھ آ رہا ہے، کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں اس میں دین سمجھانے کے لیے جو میرے خیال سے دین کی دال سے بھی واقف نہ ہوں۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے نہیں، ہماری سمجھ سے تو یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کی سمجھ کا نام دین نہیں ہے، آپ کی سمجھ کا نام شریعت نہیں ہے، قانون الہی اور عمل مصطفیٰ کا نام دین اور شریعت ہے۔ دین وہی ہے کہ جو اہل بیت نے بتایا، دین آپ کی سمجھ کا نام نہیں ہے۔ اب ہم یوں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ اپنی سمجھ کو بدلیے اور اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اسلام کو اپنے سانچوں میں نہ ڈھالیں، اسلام آپ کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آیا ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی فکروں کو بدلیں۔ اگر اپنی صحیح منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو سیاست حر پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس تو بہت سی مثالیں ہیں، لہذا آپ مخالف دین، دشمنان دین کی ایجنڈے پہ کام نہ کریں کہ آپ شیعت میں اختلاف ڈالنے لگیں، کہ آپ نوجوانوں کو گمراہ کرنے لگیں، اپنی سمجھ دے دے کے، اپنی سمجھ دے دے کر کے، اپنی سمجھ دے دے کر کے نہیں، جو پیغمبر نے فرمایا وہ بتائیے، جو نبی نے فرمایا وہ بتائیے، جو معصومین نے اقوال پیش کیے ہیں اس کو پیش کریے۔ آپ کسی منبر، یہ کس کی وراثت ہے؟ اہل بیت۔ یہاں سے اگر کوئی چیز بیان ہونی چاہیے تو کس کے سلسلے سے؟ آل محمد کے سلسلے سے۔ فضائل ان کے ہوں، مناقب ان کے ہوں، اقوال ان کے ہوں۔ ایک نیا پیٹرن چلا ہے ہدایتی مجلسوں کا کہ منبر سے اب صاحب وہ ہدایتی گفتگو ہو، ہدایتی گفتگو، ہدایتی مجلس۔ عجیب مسئلہ ہے، ہر انسان شہرت کا بھوکا ہے، اصل چیز کو سمجھانا کوئی نہیں چاہ رہا، نہیں
ہدایتی مجلسیں کیا مطلب؟ آپ پہلے ہدایت کو سمجھیے تو یہ ہدایت ہے کیا؟ ان ہدایتی مجلسوں کو برپا کرنے سے پہلے سمجھ لو کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایتی مجلسوں کو برپا کرنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ اس میڈیا کے ذریعے سے میری آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہو، کافی لوگ دیکھ بھی رہے ہوں۔ ملت ہندوستان اس بات کو جان لے کہ ہدایتی مجلسوں کو برپا کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں۔ ہدایتی مجلسیں لاکھ برپا کرو، ہدایتی مجلسوں کا لاکھ انعقاد ہوتا رہے، لیکن جب تک اپنے آپ کو در حسین سے وابستہ نہ کرو گے اس وقت تک ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ یہ ہے کیا حسین، ہے کیا حسین، ہے کیا حسین، نعرہ سلوات۔ ملت ہندوستان اس بات کو جان لے کہ جب تک اپنے آپ کو در حسین سے وابستہ نہ کرے، اس لیے کہ معصوم مصطفیٰ نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، تو ہدایت کے چراغ کو آپ اگر کنارے کر دیں اور اپنا چراغ لے کے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کے چراغ کی لو اور روشنی کتنی دیر تک رہے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب بجھ جائے، لیکن اس کی ضمانت ہے کہ جب تک کائنات رہے گی یہ چراغ بجھنے والا نہیں، چراغ ہواؤں سے ہونے والا نہیں۔ اور صرف حسین چراغ ہی نہیں ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ، کشتی ہدایت کا نام بھی، کشتی نجات کا نام بھی حسین، یہ نجات کی کشتی بھی ہے۔ تو اگر نجات چاہتے ہو کس سے؟ آتش جہنم سے، تو در حسین پر آؤ۔ اگر ہدایت چاہتے ہو پھر بھی در حسین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو، ورنہ یہ یاد رہے نہ ہدایت ملنے والی ہے نہ نجات ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی روشنی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اندھیرے کو تار تار کر دو، سوائے حسین ابن علی۔ آج اللہ اکبر، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پہلے تو دوسرے حلقے سے آوازیں اٹھتی تھی، آج یہیں سے آواز اٹھنے لگی کہ صاحب یہ نہ پہنیے، یہ نہ کریے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، آزاداری ایسی ہو۔ آپ بتائیں گے کیسی ہو؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ طے کریں کہ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے؟ اس آزاداری کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اس فرش ازا کے لیے۔ آپ لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے تو یہ یقین مجھے ضرور ہے کہ آپ لشکر حسینی میں تو نہیں لیکن دوسری طرف ضرور نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب درہم و دینار کی کھنک والے ہیں، سب یہ یاد۔
حسین دین ہے، حسین کشتی نجات، حسین چراغ ہدایت، حسین جوانان جنت کے سردار۔ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں آنا ہے، حسین کے در کو چھوڑ کے اور حسین کی مخالفت کر کے آپ بہشت میں جا سکتے ہیں؟ گھر میں ہمارے آنا ہے اور آپ ہر جگہ ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ آ سکتے ہیں؟ دربان کو اگر پتہ چل گیا تو نہ معلوم کس طرح سے آپ کو بھگائے گا۔ تو اس تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ عزاداری سرکار سید الشہداء کے خلاف یہ یاد رہے، عزاداری سرکار سید الشہداء کے خلاف وہی فتویٰ دے گا اور اسی کی زبان کھلے گی جس کی ابتدا غلط ہے۔ جس کی ابتدا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں ہیں، ایک انسان، ایک جنگ اور ایک زندگی۔ انسان، اللہ نے انسان کے نام پہ سورہ انسان نازل کر دی، جس کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہے؟ جنگ، پھر کیا ہے؟ زندگی۔ اللہ، انسان کو آپ نہیں پہچان سکتے کب تک؟ کہ جب تک آپ کو اس کی ابتدا نہ پتا ہو۔ اس کا باپ کون تھا، اس کی دادی کیا تھی، اس کی ماں کہاں سے آئی، یہ کیسے آیا، اس کا نانیحال کیسا ہے، اس کے نانا کیسے، اس کے پر نانا کیسے۔ ہمارے ہاں اسی لیے تو 7 پشتوں کو دیکھ کے لایا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کوئی گڑبڑی ہو، ابتدا دیکھی جاتی ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے اس کی ابتدا کا دیکھنا ضروری، انتہا کا نہیں، ابتدا کا۔ تب پہچانیں گے کہ یہ وفادار ہے کہ نہیں، یہ شیر دل ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہہ کے مکر جانے والا۔ ابتدا کو دیکھنا ضروری۔ جنگ کے لیے اس کی انتہا ضروری، ابتدا نہیں کہ آپ کے پاس اتنا لشکر ہے، اتنی میزائل ہے، اتنے کاربائن ہے، اتنا گولہ ہے، اتنا بارود ہے، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ نہیں، کہ پھر یہ تمام چیزیں، اتنے ممالک آپ کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں تو ابتدا کی۔ کا انتہا، کا جنگ کی انتہا یہ ہے کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو۔ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا تو جنگ کی انتہا سمجھ میں آئے گی۔ فیصلہ آپ کے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ سب بیکار۔ فیصلہ اگر دوسرے کے حق میں ہوا تو ان تمام چیزوں کا ہونے سے کیا فائدہ؟ کہ جب فیصلہ آپ کے حق میں نہیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہے تو آپ کامیاب، ابتدا آپ کی صحیح تو آپ کامیاب۔ زندگی کے لیے کیا؟ کہا زندگی کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ زندگی کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ابتدا بھی ٹھیک ہونی چاہیے، انتہا بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کائنات میں جب آپ تلاش کرنا شروع کریں گے تو کہیں ابتدا غلط ملے گی، کہیں انتہا غلط ملے گی، کہیں انتہا صحیح ہے تو ابتدا غلط ہے۔ لیکن زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی زندگی کو بھی جب آپ دیکھیں گے
تو اس زندگی میں کہیں ابتدا غلط، کہیں انتہا صحیح، کہیں انتہا صحیح تو ابتدا غلط. کائنات میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ابتدا بھی صحیح انتہا بھی صحیح، اسے کربلا کہتے ہیں. ابتدا بھی درست اور انتہا بھی ہمارے، جہاں آپ کو انسان بھی نظر آئیں گے، زندگی بھی نظر آئے گی، جنگ بھی ملے گی. یہ تینوں چیزیں اگر کہیں ایک جگہ جمع ہوگی تو اسے کربلا ہے. اب لوگوں نے اس کربلا کو دبانے کی بہت کوشش کی کہ یہ دبتا چلا جائے، دبتا چلا جائے. بس ایک واقعہ رکھتے مصائب اور ختم دعا. یہ دبتا چلا جائے، کیوں؟ کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ عزاداریہ سرکار سید الشہداء کے خلاف بولا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ یہ آہستہ 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 بھائی اتنے سالوں سے کوئی ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے ایک بیت کوئی چیز نہیں ہو سکتی. آج ایک چیز کے اوپر اختلاف ڈالا جائے، کل دوسری چیز کے اوپر، اس کے بعد تیسری چیز کے اوپر، پہلے ایک بند ہو پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح سے کر کر کے آہستہ آہستہ. اور پھر یہ پوری دشمن کی سازش ہے، یہ یاد رکھیں. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے کہ کبھی عزاداریہ سرکار سید الشہداء کے خلاف دیکھیں وہی بولے گا، وہی بولے گا کہ جس کے لہو میں طہارت نہیں، جس کے لہو میں عزاداری کے خلاف وہی بولے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری، یہ شاعر حسینی، یہ امام حسین کی یاد ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اور امام حسین شاعر اللہ ہیں. کربلا میں نماز، روزہ، یہ تمام چیزوں کے لیے جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب جزیات ہے. کربلا جو برپا ہوئی وہ توحید کے لیے برپا ہوئی ہے. توحید مٹنے نہ پائے، ختم نہ ہونے پائے. اب وہی بولے گا عزاداری کے خلاف کہ جو سیرت یزید پر عمل کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے کہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک ولا خبر جہاں ولا وحی نزل، یعنی اس نے انکار توحید کر دیا تھا تو حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اب اس حسین کی عزا کے خلاف بولنا گویا کہ حسین کے خلاف بولنا. حسین ابن علی کے خلاف وہی بولے گا کہ جس کا شمار لشکر یزید. اب آہستہ آہستہ دیکھیں لوگ عزاداریہ سرکار سید الشہداء کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو، ویسے نہیں ہو. ایک واقعہ ربط مصائب اور ختم دعا. قرآن مجید میں سورہ یوسف، سورہ یوسف کی تلاوت کریں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو لیا. دیکھیں اس میں کوئی اپنا ہو تو یہ نہیں کہ اپنا ہے کہہ کے اسے دبا لیا جائے، اس لیے کہ یوسف کے بھائی بھی کوئی غیر نہیں تھے، اپنے باپ بھی اگر
ناحق کسی کا قتل کیا کہو کہ قاتل ہے. یہ کربلا نے سکھایا. جرأت ہونی چاہیے. جناب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو لیا اور لے کے چلے. پورا پلان ہے یہ, پوری سازش, اور وہ تمام واقعات حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہو. جناب یوسف کو لے کے آئے, اور لے کے آنے کے بعد کیا کیا کہ چاہا کہ ان کا قتل کر دیں, ان کو مار دیں. لیکن اس میں بھائی نے کہا کہ نہیں مارو نہ, انہیں کنویں میں ڈالو, لباس اتارو, موذی جانور جو خون میں رنگین کرو, اور لے کے پہنچے جناب یعقوب کے پاس کہ جانور نکل گیا. اللہ اکبر. بصیرت ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ جانور کھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی موذی جانور حملہ کرے گا تو لباس پارا پارا ہوگا. بصارت تو ہے, بصیرت نہیں ہے. اور پھر لے کے آئے وہ تمام چیزیں. اور ادھر جناب یوسف کو ایک قافلے نے نکالا, وہ جناب یوسف پہنچے, اور پھر اس کے بعد میں مصر میں, بازار مصر میں جا کے بکے. وہ ایک پورا واقعہ. اور پھر اس کی بات ہوتے ہوتے یہ آئے عزیز مصر بنے. اور پھر جناب یوسف چونکہ نبی تھے, ان کو معلوم تھا کہ قحط پڑنے والا ہے, اور قحط کی پوری تیاری ہونے لگی کہ کوئی بھوکا نہ رہنے پائے. جس علاقے میں قحط پڑے گا وہاں سے لوگ آئیں, گندم لے کے جائیں. اور پھر قحط پڑا, لوگ آئے. جب آنے لگے تو پھر جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو فلاں قبیلے سے لوگ جب آئیں گے تو مجھے اطلاع دے دینا. وہ لوگ آئے, جناب یوسف کو اطلاع دی گئی. جناب یوسف نے ان کو بہترین مہمان خانے میں روکا, ان کی کہا کہ پذیرائی کی جائے, ابھی ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ دیواروں پر کچھ تصاویر نظر آ رہی, جس میں یہ ہے کہ ایک بچہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا لباس اتار رہے ہیں. ایک بچہ ہے جس کا لباس خون میں ڈبویا جا رہا ہے. ایک بچہ ہے جسے کنویں میں ڈالا جا رہا ہے. ایک بچہ ہے جسے مارا جا رہا ہے. یہ یعنی جناب یوسف کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا, اس واقعے کی تصویر, جو تصویریں تھیں, اس تصویروں کو دیکھنے کے بعد وہ واقعہ ان کے بھائیوں کو یاد آنے لگا کہ کیا تو ہم نے تھا, لیکن اتنی دور یہ واقعہ محل تک کیسے پہنچا کہ جس واقعے کی تصویریں یہاں, یعنی یہ مصور اس واقعے کا نامہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ کیسے؟ اب یہ لوگ گھبرائے کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم پکڑ لیے جائیں, ہمارا جرم ثابت ہو جائے. کہا کہ فوراً ہمیں یہاں سے ہٹایا جائے, دوسری جگہ رکھا جائے. اگر ہم بادشاہ کے مہمان ہیں تو اطلاع بھیجی گئی, کہا کہ نہیں آپ ابھی وہیں آرام کریں. اب یہاں ایک ہلچل ہے, عجیب کیفیت ہے, گھبراہٹ اور الجھن ہو رہی ہے. کیوں؟ کہیں راز فاش نہ ہو جائے, کہیں راز فاش نہ ہو جائے. کیوں؟ چونکہ یہ جو تصویریں لگی ہیں یہ کسی واقعے کا اعلان کر رہی ہیں. کوئی واقعہ ایسا ہوا, کوئی واردات ایسی ہوئی, اور اس واردات کا جہاں محل میں اعلان ہو رہا ہے, اعلان تصویریں کر رہی ہیں, ہلچل ان کے کلیجوں میں. اب بات سمجھ میں آئی کہ جب جلوس آئے عزا برآمد ہوتے ہیں تو یہ فتوے کیوں نکلنے لگتے ہیں, تاکہ ان کے آباء و اجداد کے کارنامے نہ کھل کے سامنے. اس کو گھٹاؤ, اس کو کم کرو, یہ سب دشمن کی سازش ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش یہ, تاکہ یہ عزاداری بھائی ہمارے آباء و اجداد کے کارنامے کیوں یزید بن نقاد. بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی
عزاداری سرکار سید الشہداء کے خلاف بولے گا تو یا وہ یزید ہوگا یا نطفہ یزید ہوگا. عزاداری سرکار سید الشہداء کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے. ذکر حسین یہ عبادت ہے. غم حسین میں آنکھوں کو اشکبار کرنا یہ عبادت ہے. نام حسین پر گریہ کرنا یہ عبادت ہے. اپنا ہو کوئی یا کوئی غیر، عزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں. میرے نوجوانوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہ کیجیے گا. اس لیے کہ ایسے ایسے ملا اور مولوی ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایجنٹ بن کے آ رہے ہیں. یاد رہے ملک اور بیرون ملک سے جو آوازیں بلند ہوتی ہیں ان پر کبھی نہ جائیے. بہت اور صرف کہ ہم اس حسین پر گریہ کرتے ہیں. حسین نے کربلا میں توحید کو پہچانوایا ہے. حسین ابن علی ہے کوئی دیکھیں کسی عزاداری کے خلاف زبان کھولنا تو بہت آسان ہے اپنی شہرت کے لیے، لیکن آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے آپ زمین پہ ڈالیں اژدہا بن جائے تو ہم جانیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء ہمارے انبیاء کے وارث ہیں. ہمارے علماء کے لیے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. اگر افضل ہیں تو پھر ثبوت پیش کیا جائے. گمراہ نہ کریں. عقیدے سے میرے نوجوانوں کبھی سے ہم وہ قوم ہیں جنہیں پیدا ہی غم حسین کے لیے ہے. کوئی کائنات میں جو کربلا کی مثال کو پیش کر سکتے صبح سے عصر تک لاشوں پہ لاشیں، جو آوازیں غم حسین میں بلند ہیں خدا ان آوازوں کو اپنے رحمت سے منظور فرمائے. جو آنکھیں غم حسین میں اشکبار ہیں پروردگار ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کی کوئی اور غم نہ دینا. یہاں آپ گریہ کر رہے ہیں، آوازیں بلند ہیں، دل کھول کے رو رہے ہیں. نہ کوئی آپ کو تماچے مارنے والا ہے، نہ تازیانے نہ کوئی درے لگانے والا. لیکن حسین کی اس کم سن بچی جس نے جب بھی اپنے بابا کا ماتم کیا، بابا کا نام لے کے گریہ کرنا شروع کیا، کبھی تماچے مارے گئے، کبھی تازیانے لگے. میں نے تمام کتابوں کو تلاش کیا کہ شاید کوئی مورخ یہ مجھے بتا دے کہ سکینہ کو کتنے تماچے لگے، جناب سکینہ کو کتنے درے اور تازیانے لگے. مجھے کسی کتاب نے نہ بتایا، بس خالی اتنا ملا کہ تماچے اتنے لگے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. اور جب غسالہ غسل کے لیے پیراہن کو اتارنے لگی، اذیت اتنی ہوئی تھی کہ لباس جب اتارا جا رہا تھا تو خال نکلنے لگی. یہ حسین کی کمسن بچی آج 14 سفر جی چاہ رہا ہے کہ اسی حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کا مصائب بیان کرے.
کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ابھی 10 سفر گزری، شہادت جناب سکینہ بھی بہت قریب سے گزری ہے، اور باب اعظم یقیناً حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، اسی لیے ان کا نام سکینہ تھا۔ کیوں؟ چونکہ امام حسین کو سکون بہت، تسکین حسین نام ان کا فاطمہ، سکون ملتا تھا سکینہ نام لقب۔ اور پھر اس کا امتحان یزید نے بھرے دربار میں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے تو یزید نے کہا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس کا نام سکینہ بنت الحسین، سنا ہے کہ حسین بہت چاہیے، اس بچی کو میرے پاس لایا، جناب سکینہ کو پیش کیا ہے۔ یزید کا نجس دربار خاندان رسالت قیدی بن کے دربار میں ہیں حسین اور حسین کی بیٹی سکینہ یزید کے سامنے۔ یزید نے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے، تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ کہا کہ ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا ہے۔ کہا کہ ہم تب یقین ہوگا کہ جب تم اپنے بابا کو بلاؤ اور تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں۔ اللہ اکبر! اس دربار میں سکینہ کا امتحان، سکینہ نے شام غریبہ جلا ہوا کرتا دامن کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد میں فرمایا بابا ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے اس دربار میں، بابا ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کشت سے حسین کا سر بلند ہوا، آغوش سکینہ میں آیا، سکینہ نے رخسارے پر رخسارہ کو رکھا، رخسار پہ رخسار کو رکھ کے بیان کرنا شروع کیا، اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، اے بابا آپ کے بعد ہمارے اوپر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے۔ ہاں باب اعظم صرف یہیں پر امتحان نہ لیا گیا، اور باب اعظم یہ اس قافلے کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ سکینہ کی کیفیت کیا ہے؟ اور باب اعظم کہیں یہ نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی پیا ہو، ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے بھیا سید سجاد سے پوچھا تھا، اے بھیا اگر کوئی پیاسا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا اس کی حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، کہ کوئی اور پیاسا ہو، کہا کہ ارے کوئی اور پیاسا ہو تو اس کی خال گوشت کو چھوڑنے لگتی ہے، کہ کوئی اور پیاسا ہو کہ گوشت ہڈیوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، کہ کوئی اور پیاسا ہو کہ ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا، اے بھیا میری یہی کیفیت ہے کہ ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ باب اعظم اب کائنات میں بچے تو بہت سے یتیم ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی یتیم نہ دیکھا کہ جیسے سکینہ یتیم ہوئی، کہ وہ جب کائنات سے گئی ہے جناب سکینہ تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آنے لگی۔ زندان شام میں ایک روز جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے خواب میں، اور کہتا ہے اے سکینہ ارے تمہاری مصیبت کے دن ختم ہوئے۔ جناب سکینہ بیدار ہوئی، بابا کا نام لے کے گریہ کرنا شروع کیا، اے پھوپھی اماں ارے میرا بابا ابھی یہیں آیا تھا، مجھ سے گفتگو کر رہا تھا میرا بابا۔ جناب سکینہ کے رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی، معلوم ہوا کہ شب کے سناٹے میں کوئی اور گریہ نہیں کر رہا، ارے حسین کی 4 سالہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے اپنے بابا کا گریہ کر رہی ہے۔ یزید نے خاموش کرانے کے لیے حسین کے سر کو بھیجا، سر حسین زندان شام میں آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار کو رکھا، بیان کرتے کرتے وہ ایک مرتبہ آواز خاموش ہوئی، جناب سکینہ آواز بند ہوئی، چند لمحے کے بعد
بعد ارباب عذاب جب جناب سکینہ کا شانہ پکڑ کے ہلایا گیا تو کوہرام برپا ہوا کہ ہائے حسین کی امانت اب کائنات میں نہ رہی. اللہ اکبر. ارباب عذاب کائنات میں بہت دیکھا ہوگا قبر میں جنازے اترتے ہوئے بھی اور اتارتے ہوئے بھی بہت سے جنازے اتارے بھی ہوں گے, لیکن کیا کبھی ایسا جنازہ دیکھا کہ وارث کے گلے میں توقع خاردار ہو, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو, کمر میں لنگر ہو, پیر میں بیڑی ہو, کوئی تسلی دینے والا, نہ تشفی دینے والا, نہ کوئی سہارا دینے والا. آئے وہ عابد بیمار, اس نے جناب سکینہ کے جنازے کو کیسے سپرد لحد کیا ہوگا. لیکن ہاں ارباب عزا یہ دن عزا کے ہیں. رخصتی پڑی, واپسی پڑی جاتی ہے کہ جب جناب سکینہ کو زندان شام میں دفن کر دیا تو ارباب عزا چونکہ جناب سکینہ ہر روز یہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں, کہا اپنے وطن جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتی تھی اے پھوپھی ہم کب رہا ہو کے وطن جائیں گے, ہم رہا ہو کے کب وطن جائیں گے. شہادت جناب سکینہ کے بعد جب رہائی ملی اور تبرکات آنے لگے, وہ ایک مرتبہ جب سرائے شہداء آنے لگے کہ جس کے سارے بیویوں نے آگے بڑھ کے لینا شروع کیا. ارباب عزا چادریں آنے لگی, جناب زینب نے چادروں کو تقسیم کر دیا, یہ تمہاری چادر اور یہ تمہاری چادر, کلثوم یہ تمہاری چادر. لیکن ہاں آخر میں ایک چھوٹی سی چادر کو لے کے قید خانے کی طرف, ایک ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا, اس قید خانے کی طرف جب ایک مرتبہ جناب زینب بڑھی تو وہ ایک مرتبہ آنے کے بعد اس ننھی سی لحد کے اوپر چھوٹی سی چادر کو رکھا کہ اے سکینہ ارے چادر آ گئی. بڑی آرزو اور خواہش تھی کہ ہم پردہ کریں, ہماری چادر واپس مل جائے. ارے آج چادر بھی آئی, ہم رہا ہو کے جا رہے ہیں. اے سکینہ ہماری اس مختصر شہرہ کو قبول فرما. الہی بھی اپنے زہرہ وابیہا وبالہا وصل المستعجب. میرے معبود ہماری اس مختصر شہرہ کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کا پورا ثواب مرحوم ماں اور مرحوم روح کو ساتھ. اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے چاندہ معصومین علیہ السلام کا جہاں جہاں بھی شیان حضر قرار ان کی جان و مال عزت بابرو کی حفاظت فرما. میرے معبود ہم کوئی غم نہ دینا, میرے معبود سوائے محمد. پروردگار تجھے تیرے حق کا, میرے معبود تجھے حق پہ اہل بیت کا, پروردگار تجھے حق پہ علی و فاطمہ کا, میرے معبود تجھے شکستگی کے پہلو کا جناب سیدہ. پروردگار دعاؤں میں یہ خاص دعا ہے, ہم جب تک بھی جئیں تو محمد اور آل محمد کی محبت میں جئیں. ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو محمد اور آل محمد کی محبت. پروردگار ہر طرف سے ظلم ستم کو بانی سر بلند کرنے لگے, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعاجل فرما اور ہمیں ان کے لشکر میں سپاہیوں آوان و انصار میں شمار متقبل. گزارش ہے کہ اس مرتبہ